تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد مراد المشتاقین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایپیسوڈ نمبر 95 میں ایک واقعہ شروع ہوا تھا کہ ایک غلام جو بخارا کے ایک امیر صدر جہاں کا تھا، اس کے اوپر ایک الزام لگا دیا گیا تھا اور وہ اس الزام کے ڈر سے بھاگ گیا تھا، بخارا سے جا کر چھپ گیا تھا۔ 10 سال تک وہ اپنے محبوب سے، اپنے مالک سے دور رہا اور بہت جدائی کا صدمہ برداشت کیا۔ اس پر مولانا روم نے تفصیل سے جدائی کا صدمہ کیا ہوتا ہے اس پر تفصیل سے اظہار خیال کیا، لیکن جدائی نے بالآخر اس کو بے قرار اور بے چین کر دیا۔ اور یہ جو جدائی کا کرب رہتا ہے، ہر آدمی ایک وقت تک ہی اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس نے 10 سال کا عرصہ برداشت کیا، لیکن اب برداشت اس کے بس میں نہیں رہا۔ محبوب کی جدائی، اپنے مالک کی جدائی اس کو بہت شاق گزرنے لگی۔ تو اس کو بیان کرتے ہوئے مولانا روم نے کہا تھا کہ ایسے میں پناہ میں آ جانے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ آپ دور دور بھاگیں گے تو کب تک دور بھاگیں گے؟ اپنے محبوب کے پاس بالآخر آپ کو آنا ہی ہوگا، اس کی پناہ میں آنا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے پناہ کا ذکر نکلا تھا تو پھر حضرت بی بی مریم کی پناہ کا ذکر کیا تھا کہ کیسے بی بی مریم اللہ کی پناہ میں آ جاتی تھیں، اور اہل اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ پناہ میں، شرن میں آ جاتے ہیں اور اپنی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ یہی بیان گزشتہ 3-4 ایپیسوڈ سے چل رہا تھا۔ اب یہاں پر واپس اس بھاگے ہوئے غلام عاشق کا واقعہ شروع کیا جا رہا ہے۔ شم مریم را بہل افروختہ کہ بخارا میرود آن سوختہ۔ اب یہ حضرت مریم کا جو واقعہ شروع کیا گیا تھا وہ ایک جلتی ہوئی شمع ہے، اس کو ایسے ہی جلنے دو، جہاں جہاں موقع ملا اس سے ہم روشنی حاصل کرتے جائیں۔ اب جو بات ہم بیان کرنا تھا وہ کر چکے، روشنی لے چکے۔ اب آؤ کہ بخارا میرود آن سوختہ، وہ دل جلا عاشق اب بخارا کی طرف جا رہا ہے پلٹ کر، اپنے محبوب کے پاس 10 سال کی جدائی کے بعد وہ پلٹ کر جا رہا ہے، کیونکہ اب جدائی اس کو برداشت نہیں ہو رہی۔ سخت بے صبرو دراتش دان تیز روح سوئے صدر جہاں کنی گریز۔ بہت ہی بے صبری اس کے اوپر طاری ہو چکی تھی، بالکل تیز بھٹی میں جلنے والی کیفیت اس کے دل کے اوپر حاوی تھی، اور کہتا تھا کہ اب برداشت نہیں ہوتا، اب بھاگ کر فوری صدر جہاں کے پاس چلا جانا چاہیے۔ اب کوئی چارہ نہیں ہے میرے لیے، اپنے محبوب سے اتنا لمبا جدا میں نہیں رہ سکتا، اب مجھے واپس چلا جانا چاہیے۔ این بخارا منبع دانش بوت پس بخارائی استہر کانش بوت۔ یہ جو بخارا ہے شہر، اب یہاں پر بخارا سے مراد آپ لے رہے ہیں علم و حکمت کا شہر، کیونکہ ایک دور میں بخارا کا شہر علم و حکمت کا شہر مانا جاتا تھا۔ اہل دانش، اہل عقل، انٹلیکچوئلز وہاں رہتے تھے، لوگ دور دور سے آ کر حکمت اور علم وہاں سیکھتے تھے۔ تو یہ علم و حکمت کا مخزن ہے یہ شہر۔ یہاں سے دور بھاگیں گے تو آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، صرف نقصان ہی ہوگا بس۔ جس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے، یہ عشق ہوتا ہے، وہ کہیں بھی جائے بعد میں پھر بھاگ کر اپنے مقام پر آ ہی جاتا ہے۔ اور ایسے ہی آدمی کو بخارائی کہتے ہیں، علم و حکمت کا دل دادا، ہدایت کا خواہش مند۔ وہ کہیں بھی جائے واپس پلٹ کر اس کو وہیں پر آنا پڑتا ہے۔ پیش شیخ در بخارا اندری تاب خاری در بخارا ننگری۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جب تو اپنے شیخ کے سامنے جاتا ہے تو سمجھ لے کہ تو بخارا میں ہی ہے، اور جب بخارا میں ہو، علم و حکمت کے خزانے لوٹ رہا ہو، تو تجھے اپنے سیلف اسٹیم کی یا اپنے پریسٹیج کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو گرا دینا ہوگا، ذلت اختیار کرنا ہوگا، تب جا کے تم کو کچھ ملے گا۔ اگر تم نے اپنے سیلف کو ابھارا تو محرومی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔
بخارا کو ذلت سے نہیں دیکھنا، یہ کوئی معمولی اور چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ذلیل کرو، بخارا کو ذلیل مت کرو۔ بخارا سے چلے جانے سے بخارا کا کوئی نقصان نہیں ہے، بخارا سے اگر تم چلے جاؤ گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ جز بخاری در بخارائے دلش، راہ نہ دہد جزر و مد مشکلش۔ اس دل کے بخارا میں، جو دل کا بخارا ہے، اس میں عاجزی کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کی مد و جزر تمہارے مزاج میں آئے گا، کبھی اچھا موڈ بن رہا ہے، کبھی خراب موڈ بن رہا ہے، انہوں نے ایسا کہہ دیا تو ناراضگی ہو رہی ہے، انہوں نے ایسا کہہ دیا تو ناراضگی ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کو بخارا میں راستہ نہیں ملتا۔ اے خنک آ را کے ذلت نفس ہو، وائے آ کسرا کے یردی رفس ہو۔ خوش نصیب آدمی وہ ہے جو اپنے اس سیلف کو ہٹا دے، اپنے نفس کو اپنا تابع فرمان بنا دے، نفس حاوی نہ ہونے پائے۔ یہ نفس کرتا ہے اس طرح کی باتیں، نفس کرتا ہے، ہاں انہوں نے مجھے ایسا کہہ دیا، ان کی ہمت کیسا ہوئی میرے پاس اس طرح کی کلمات کہنے کی، میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی، مجھے بہت دل کو ٹھیس پہنچی۔ یہ سب نفس کرتا ہے، آپ کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اپنے نفس کو اپنا فرما بردار بناؤ، قابو میں رکھو، تو تم خوش نصیب ہوں گے۔ اس شخص کے اوپر افسوس ہے جس کو فرما برداری سے بیزارگی ہے، ایسے کلمات منہ سے نکالتا ہے کہ جو آپ کے بخارا سے آپ کی جدائی کا سبب بن جائے۔ نقصان میں رہتا ہے آدمی، اس کو ہلاک کر دیتی ہیں اس طرح کی دولتیاں۔ ریکیلسیٹرنس اچھی چیز نہیں ہوتی۔ فرقت صدر جہاں در جان او، پارا پارا کر دبو درکان او۔ جو صدر جہاں اس کا مالک ہے، اس کی جدائی اس کے لیے بڑی شاخ ہو گئی تھی، بڑی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ کس وجہ سے ہوا تھا؟ وہ اس لیے ہوا تھا کہ لوگوں نے اس کے اوپر الزام لگایا تو یہ چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگوں نے الزام لگایا تو نقصان کس کا ہوا؟ آپ نے اپنا نقصان کر لیا۔ اگر لوگوں کی وجہ سے آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ لوگوں کا تو نہیں ہوگا، آپ کا ہو جائے گا۔ لوگ تو کریں گے ایسی باتیں، آپ کو ان کی باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ لوگوں کی وجہ سے آپ اپنا نقصان تھوڑی کر لیں گے۔ لیکن اس نے کی وہ غلطی، 10 سال تک جدا رہا، اور اس کی وجہ سے 10 سال کی جدائی نے اس کے اعضاء کو پارا پارا کر دیا۔ برداشت کرتے 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 اس کے خواہ کمزور ہو گئے۔ روحانی طور پر نقصان تو ہوا، ساتھ میں جسمانی طور پر بھی اس کے اثرات پڑے اور اس کو نقصان ہوا، خسارہ ہوا۔ گفت برخیزم ہما جا وارمم، کافر گشتم دیگر رہ بگروم۔ لیکن اب اس نے سمجھ لیا یہ بات، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اب اٹھنا چاہیے، میں نے غلطی کی ہے، اب مجھے یہاں سے اٹھنا چاہیے اور واپس بخارا جانا چاہیے۔ اگر میں کافر ہو گیا ہوں، اگر میں اپنے محبوب سے جدا ہونے کو عاشق لوگ کافر ہونا کہتے ہیں، اگر میں نے غلطی کر کے ان کے دل میں سے اپنی جگہ ہٹا لی ہے تو میں کافر ہو گیا ہوں، مجھے اس کی پابجائی کرنی ہوگی، مجھے توبہ کرنی ہوگی۔ اگر میں نے کوئی غلط راستہ اختیار بھی کیا ہے تو مجھے واپس جانا ہوگا، اگر وہ سزا دیتے ہیں تو سزا جھیلنا ہوگا۔ واربم آجا بیفتم پیش او، پیش آ صدر نکو اندیش او۔ میں اب اس کی پاس جاتا ہوں، جا کر گڑ گڑاتا ہوں، روتا ہوں، اس کے قدموں میں گر جاتا ہوں۔ ظاہر بات ہے غلط الزام ہے تو الزام ثابت تو ہوگا نہیں۔ حقیقت اگر نہیں ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرے گا وہی آدمی جو کچھ کرے گا، جو کرے گا نہیں تو ڈرے گا کیوں؟ تو میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے۔ اگر وہ میرا محبوب مجھ سے ناراض بھی ہو جائے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا لوگوں کے الزام لگانے کی بنیاد پر، تو میں اس کے قدموں میں جھک جاؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، معافی چاہوں گا، اس کی پناہ میں آؤں گا۔ پیش آ صدر نکو اندیش او، اس عاشق کی بھلائی سوچنے والے کے سامنے میں کیسے جھکوں نا؟ وہ میری بھلائی چاہتا ہے، اس کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، پھر بھی وہ میرے بارے میں فکر کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے اچھی باتیں بتاتا ہے، اور میں اس سے دور بھاگتا ہوں۔ وہ میرا ہمدرد ہے، وہ میرا بہیخواہ ہے، وہ میرے اچھے کے بارے میں سوچتا ہے، میری زندگی کو اچھی بنانے کی، میری آخرت کو اچھی بنانے کی فکر کرتا ہے، اور میں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اس سے دور ہو جاؤں، اس سے اپنا دل خراب کر لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ میرا محسن ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ گویم افگندم بپیشت جان خیش، زندہ کن یا سر بے بر مارا چمیش۔ اب میں جاؤں گا، اس کے قدموں میں سر رکھ دوں گا، کہوں گا
کہ میں نے اپنی جان اب آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دی ہے، اب آپ چاہے تو اس مردہ دل کو چاہے زندہ کرو یا سر ہی قلم کر دو، میں نے تو حوالے کر دیا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت شہنشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ادائیں آتی ہیں ہم کو بھی ایسی چاہت کی کہ ہم بھی دیکھیں گے کیسے جلال آتا ہے۔ ہمارے پاس بھی وہ ادائیں ہیں محبت کی، وہ دکھائیں گے۔ اگر آپ کو جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے، تو دیکھیں گے کب تک آتا ہے، جھک جائیں گے، لپٹ جائیں گے، گر جائیں گے، کب تک غصہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کشتہ و مردہ بپیشت اے قمر، بہ کے شاہ زندگاں جائے دیگر۔ اے میرے چاند، اے میرے محبوب، اے میرے چاند، تیرے سامنے قتل ہو جانا، مردہ ہو جانا، دوسری جگہ پر جا کر زندوں کا بادشاہ ہونے سے بہتر ہے۔ اب میں تجھ سے جدا ہو کر کہاں جاؤں؟ آزمودم من ہزاراں بار پیش، بے تو شیریں می نہ بینم عیش خیش۔ میں نے لاکھوں بار پہلے آزما لیا ہے، تجھ سے دور جا کر بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں تیرے بغیر اپنی زندگی کو کبھی میٹھی نہیں پا سکتا۔ جو لوگ ہمیشہ رہتے ہیں پاس، کبھی جدا نہیں ہوتے کچھ وقت کے لیے بھی، ان کو اس پاس ہونے کی قدر نہیں ہوتی۔ جب جدا ہوتے ہیں، جب تکلیف برداشت کرتے ہیں، جب نقصان اٹھاتے ہیں، تب پتا چلتا ہے کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا۔ غنی لی یا منیتی لحن النشور، عمرکی یا ناقتی تم السرور۔ اب اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اے میری تمنا، اب میں دوبارہ زندہ ہونے والا ہوں۔ اب تک 10 سال سے مردہ تھا، اب دوبارہ زندہ ہونے والا ہوں۔ کچھ خوشی کے گیت گا، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، اپنی تمناؤں سے کہہ رہا ہے۔ اب خوشی کے گیت گانے کا وقت آ گیا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اے میری اونٹنی، تو بیٹھ جا تاکہ میں تیرے اوپر سوار ہو سکوں۔ اب تیرا سرور مکمل ہو گیا ہے نا، وہ جو 10 سال کی بے وقوفی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، سرور مکمل ہو گیا ہے، اب نکلنے کا وقت ہے، تو بیٹھ جا، میں تیرے اوپر سوار ہو کر اب چل پڑتا ہوں۔ ابلعی یا ارض دمی قد کفا، اشربی یا نفس ودن قد صفا۔ اے زمین میرے آنسو نگل جا، میں بہاتا جاتا ہوں تو نگل جا۔ اے میرے نفس تو میری دوستی پی لے، اب وہ صاف ہو گئی ہے، اب تک وہ میلی تھی لیکن اب صاف ہو گئی ہے۔ اتا یا عیدی الینا مرحبا، نعم ما روحت یا ریح الصبا۔ اے میری عید تو میری طرف لوٹ کے آ جا، مرحبا۔ اب تک میں نے جو دن گزارے ہیں وہ بڑے خراب دن تھے، اب میں واپس اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں، تو میرے لیے اب عید کا دن ہوگا، اب میرے عید کے دن، خوشی کے دن لوٹ آئیں گے۔ اے ہوا، اے باد صبا، بہت ہی پیاری خوشبو ہے جو تو نے مہکائی ہے، جو میری غلطی کا احساس مجھے تو نے دلایا ہے، یہ بہت پیاری خوشبو ہے، تو نے مہکائی ہے اے ہوا، اسی لیے تو میرے اندر آئی ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، لوگوں کے بولنے سے میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ گفت اے یاراں روا گشتم وداع، سوئے آن صدرے کے میرست و متاع۔ اب دوستوں سے اس نے کہا کہ اے دوستو، میں 10 سال یہاں رہ چکا، اب نہیں ہو سکتا، میں جا رہا ہوں، میں بخارا کو جا رہا ہوں، الوداع، اپنے محبوب کے پاس، اپنے مالک کے پاس، جو میرا سردار ہے، جو واجب الاطاعت ہے، مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی ہر بات سننی ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ دم بدم درسوس بریاں می شوم، ہرچ باداباد آجا می روم۔ اب یہ جو جدائی کے دن تھے جس میں میں سوزش کی طرح بھن رہا تھا، اب تک بہت میں نے تکلیف برداشت کر لی ہے، جو کچھ ہونا ہے اب وہاں جانے کے بعد وہ ہوگا، اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اب میں انجام سے ڈرنے والا نہیں ہوں، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن محبوب کے لیے قتل ہونے بھی تیار ہوں۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے، اب میں جا رہا ہوں، بس ختم۔ گرچہ دل چوں سنگ خارا می کنت، جان من عزم بخارا می کنت۔ اگر میرا محبوب میرے جانے کے بعد کٹھور ثابت ہو جائے میرے معاملے میں، میری بات سننے کو تیار نہ ہو، سخت دل ہو جائے، سنگ خارا ہارڈ راک بن جائے میرے لیے، اگر میری بات نہ سنے، غصے میں آئے، مجھے مارے، سزا دے، قید خانے میں ڈالے، تب بھی مجھے بخارا جانا ہے۔ میری جان تو طے کر چکی ہے کہ اب مجھے بخارا جانا ہوگا،
کچھ نہ کچھ ہم کریں گے ایسا کہ ان کا سخت دل نرم بن جائے، کچھ صاف دلی کا مظاہرہ ایسا کریں گے کہ ان کا سخت دل بھی نرم پڑ جائے۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، صاف دل بن کے محبت نے کیا نرم اسے، شعبدہ دیکھیے آئینے سے پھوڑے پتھر۔ ہم صاف دلی کا ایسا مظاہرہ کریں گے، آئینہ، دل کو آئینہ بنا کر ایسا مظاہرہ کریں گے کہ ان کا پتھر دل بھی آئینے سے پھوٹ جائے۔ آئینہ پتھر سے پھوٹتا ہے، لیکن ہم الٹا کام کریں گے، شعبدہ کریں گے، آئینے سے پتھروں کو پھوڑ کر بتائیں گے۔ مسکن یارست و شہر شاہ من، پیش عاشق ای بود حب الوطن۔ وہ میرے یار کا وطن ہے، وہ میرے شاہ کا شہر ہے، اور یہی شہر عاشق کے لیے وطن ہوتا ہے، اور اسی میں اس کو مزہ آتا ہے۔ بھلے کشمیر کو فردوس بر روئے زمیں کہہ لوں، بھلے ہی کشمیر کو زمین کے اوپر جنت قرار دے دیا جائے، اتنا اچھا شہر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر جنت آ گئی ہے۔ بھلے کشمیر کو فردوس بر روئے زمیں کہہ لوں، گلی تیری میرے پیر طریقت اس سے اچھی ہے۔ اب یہ اپنے محبوب کی گلی کو، اس کے شہر کو عاشق کیوں پسند کرتا ہے؟ اس حوالے سے آپ ایک عاشق کی بات یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک عاشق سے پوچھا گیا کہ تم نے بہت سارے شہر دنیا میں گھومے ہیں، سب سے اچھا شہر کون سا ہے؟ گفت معشوق بے عاشق کے فتح، تو بے غربت دیدئی بس شہر ہا۔ ایک معشوق نے اپنے عاشق سے کہا کہ اے نوجوان بتا، تو نے بہت زیادہ سفر کیا ہے دنیا میں، کئی شہر دیکھیں، تو نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، بس کدامی شہر زاہاں خوش ترست۔ اب مجھے یہ بتا کہ اتنے سارے شہروں میں سے کون سا شہر سب سے اچھا ہے؟ معشوق نے عاشق سے، جو کہ بہت زیادہ سیر و سیاحت کی تھی، اس سے پوچھا کہ تو نے ہزاروں شہر دیکھے ہیں دنیا میں، بتا سب سے اچھا کون سا شہر ہے؟ پس کدامی شہر زاہاں خوش ترست، گفت آ شہرے کے دروے دل برست۔ تو کہنے لگا کہ وہی شہر سب سے اچھا ہے جہاں پر میرا سویٹ ہارٹ رہتا ہے، اس سے اچھا کوئی شہر نہیں ہے، کہیں اور میرا دل لگتا نہیں ہے۔ عشق جب ہو جاتا ہے، سچا عشق، تو یہی ہوتا ہے۔ ہر کجا باشد شہ مارا بسات، ہست صحرا گربوت سم خیات۔ جہاں کہیں بھی ہمارے محبوب نے ڈیرا ڈال دیا ہو، جہاں اس کا بسیرا ہو گیا ہو، جہاں اس نے پڑاؤ ڈال دیا ہو، ہست صحرا گربوت سنبل خیات، وہ ہمارے لیے پیشیس پلین ہیں، چاہے وہ سوئی کا ناکا ہی کیوں نہ ہو۔ Wherever the carpet is spread for my king is the spacious plain for me, though it be as narrow as the eye of a needle۔ یہ ہوتا ہے عشق ہو جانے کے بعد۔ ہر کجا کہ یوسف باشد چو ماہ، جنت استاں ارچ باشد قیر چاہ۔ جہاں کہیں کوئی چاند جیسا یوسف نصیب ہو جائے تو خواہ وہ کنویں کی گہرائی کیوں نہ ہو، وہی جنت بن جاتی ہے۔ بات دوزخ جنت است جاں فضا، بات زندہ گلشن است دل ربا۔ اے میرے روح پرور محبوب، اگر تو ہے ساتھ تو دوزخ بھی جنت ہے، اور اگر تو نہیں ہے تو پھر کیسا ہی خوبصورت مقام کیوں نہ ہو، وہ دوزخ ہے۔ تیرے ساتھ قید خانہ بھی چمن ہوتا ہے۔ حقیقی محبت کے آثار اور علامتیں یہی ہیں۔ محبوب جہاں ہے وہی مقام اس کے لیے سب سے پیارا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو آپ عاشق ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ شد جہنم بات و رضوان و نعیم، بے تو شد ریحان و گل نار جہیم۔ تیرے ساتھ جہنم بھی رضوان اور نعمت بن گئی ہے اگر تو ہے تو اگر ہے تو جہنم بھی جنت ہے، تو نہیں ہے تو جنت بھی جہنم ہے۔ بے تو شد ریحان و گل نار جہیم، اور تیرے بغیر یہ پھول پودے، یہ خوبصورت خوشبودار پھول پتے، یہ سب دوزخ بن جاتی ہے، کسی میں دل نہیں لگتا عاشق کا۔ ہر کجا تو بامنی من خوش دلم، ور بود در قعر گورے منزلم۔ اگر تو میرے ساتھ ہے، اگر تو میرے ساتھ ہے تو میرے دل میں خوشی ہی خوشی ہے، میں بھی خوش دل ہوں۔ اگر آپ کی حمایت مجھے حاصل ہے
تو پھر میں بڑا خوش دل انسان ہوں، چاہے میری منزل قبر کے گڑھے میں کیوں نہ ہو، اگر آپ ساتھ ہیں تو قبر بھی میرے لیے آرام کی جگہ ہے۔ خوش طرز ہر دو جہاں آنجا بود کہ ترا بامن سرو سودا بود، دونوں جہاں میں، اس دنیا میں اس دنیا میں دونوں جگہ میں سب سے اچھی جگہ وہ ہے میرے لیے جہاں پر آپ کے دل میں میرا خیال ہے۔ اگر آپ میری فکر کرتے ہیں، اگر آپ میرے بارے میں سوچتے ہیں، اگر آپ کو میری ہمدردی پیاری ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا اچھا ہو، تو اس سے بڑا کوئی عاشق کے لیے مرحلہ نہیں ہے۔ تو وہ چیز دل کے اندر پیدا کرنا۔ بس درازس این سخن از انتظار، عاشق صدر جہاں شد بے قرار۔ بات بہت لمبی ہے، عاشق کی اس صفت کو بیان کرتے کرتے بہت وقت گزر جائے گا، بہت لمبی ہوگی، لیکن اب ہم سناتے ہیں اس واقعے میں، اس حکایت میں ہوا کیا۔ لمبے انتظار کے بعد، 10 سال کے انتظار کے بعد، یہ صدر جہاں کا جو عاشق تھا وہ بے قرار ہو گیا اور اس نے طے کر لیا کہ اب مجھے واپس بخارا جانا ہے، اور اس نے دوستوں کے سامنے بھی اپنے فیصلے سنا دیا۔ اب جب وہاں پر اس کے جو دوست بن گئے تھے ان کے سامنے یہ فیصلہ سنایا گیا، تو اب ایسے لوگ جو عشق سے بالکل بیگانہ ہوتے ہیں، ان کو عشق و محبت کیا چیز ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور ان کو یہ سب حالات کی خبر ہے کہ اس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اور یہ الزام سے ڈر کر بھاگ کر آیا ہے، اب وہ واپس اسی مقام پر جانے کا ارادہ کر رہا ہے، تو دوست کیا مشورہ دیتے ہیں، آپ کے ہمدرد بن کر آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ گفت اورا ناسہے کہ بے خبر، عاقبت اندیش اگر داری ہنر۔ تو ایک دوستوں میں سے ایک نصیحت کرنے والے نے اس سے کہا کہ ارے بے خبر انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اگر تیرے اندر کچھ لیاقت ہے، کچھ سمجھداری ہے، تو ذرا تھوڑی دیر سوچ لے، اتنا جلدی جذبات میں فیصلہ مت کر واپس جانے کا، کیوں کر رہا ہے ایسی حرکت؟ در نگر پسرا بے عقلو پیش را، ہم چو پروانہ مسوزاں خیش را۔ عقل ہے نا تو عقل کے آگے پیچھے دیکھ، حالات کا جائزہ لے، اپنے آپ کو پروانے کی طرح مت جلا دے۔ پروانے کے اندر یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بھول جاتا ہے، شمع اس کو جلاتی ہے لیکن پھر بھی وہ شمع کی طرف جاتا ہے اور جلتا ہے۔ اسی مفہوم کو میں نے ایک شعر میں بھی بیان کیا تھا، اعادہ کہہ رہا ہے مجھ کو پروانے کا اے احمد کہ اس میں یاد رکھنے کی صلاحیت کا فقدان ہے، بار بار جاتا ہے شمع کے پاس، شمع جلاتی ہے پھر بھی جاتا ہے، تو اپنے آپ کو پروانے کی طرح مت جلا۔ حالانکہ پروانہ عاشق کہلاتا ہے، عاشقوں کی مثال دی جاتی ہے پروانے کے لیے، لیکن ہم یہ دوست مشورہ دیتے ہیں، پروانہ بے وقوف ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں آپ کے دوست احباب، آپ کے ہمدرد بن کر آپ کے سامنے آنے والے، کیوں جاتے ہو، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، کیا ملتا ہے تمہیں جانے سے؟ کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ اپنی زندگی بناؤ، اپنے بھلے کا سوچو، کیوں دیوانگی کی حرکتیں کر رہے ہو، پیچھے پیچھے جا رہے ہو، کام کا نہ کاج کا، دیکھو دوسرے کیسی اپنی زندگی بنا رہے ہیں، تم بھی اپنی زندگی اپنی لائف بناؤ، سنوارو، یہ کیا دیوانی حرکتیں کر رہے ہو؟ اس طرح سے مشورے دینے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چوں بخارا می روی دیوانائی، لائق زنجیر و زندہ خانائی۔ تمہیں پتا بھی ہے تم بخارا جانے کا ارادہ تو کرتے ہو، یہ تمہاری دیوانگی ہے، بے وقوف ہو تم، دیوانے ہو تم جیسے لوگوں کو، بے وقوفوں کو تو واقعی قید خانے میں ڈال دینا چاہیے۔ ایسی بے وقوفی مت کرو، تم کو پتا نہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ او ز تو آہن ہمی خائد ز خشم، او ہمی جویت ترا بائست چشم۔ وہ جو تمہارا مالک ہے جس کے عشق میں تم پاگل ہو رہے ہو، وہ غصہ کر رہا ہے، اس وقت غصے میں لوہے کے چنے چبا رہا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے تم پہنچے اور تم کو سزا دی جائے۔ ہر طرف لوگوں کو پھیلا دیا گیا ہے تم کو ڈھونڈنے کے لیے، مخبروں کو اور عہدیداروں کو، اہلکاروں کو تمہاری تلاش کے لیے پھیلا دیا گیا ہے، 10 سال سے تمہاری تلاش ہو رہی ہے۔ ایسے وقت پر تم حفاظت کے ساتھ اس مقام پر ہو جہاں تک تمہارا مالک اور اس کے اہلکار پہنچ بھی نہیں سکتے، اطمینان اور سکون سے حفاظت میں تم یہاں پر ہو، اور تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے قید کے دروازے کھولنا چاہتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ می کند او تیز از بہرے تو کارد، او سگے قحطس تو انبان آرد۔ وہ تمہارے لیے چھری تیز کر رہا ہے اور تم آٹے کی بوری کی طرح اس کے سامنے جا کے کھلنا چاہتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ چوں رہی دی او خدایت راہ داد، سوئے زندہ می روی چونت فتاد۔ تم بچ کے کسی طرح ایسے بڑے طاقتور انسان سے آئے ہو
ویسے تو ایسے حالات میں وہاں سے بچ کے نکلنا ہی مشکل رہتا ہے، اسکیپ کرنا۔ جب ایک آدمی کے اوپر الزام لگا دیا جائے اور اس کو سزا ہونے والی ہو تو وہاں سے بچ کے بھاگنا خود ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تم اس مشکل کام سے نکل کر 10 سال سے حفاظت کی زندگی میں آ کر ہو، یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو موقع دیا ہے بچ کے یہاں پر رہنے کا، اور تم کو کیا پڑی ہے کہ تم پلٹ کر اسی خط خانے کی طرف جا رہے ہو۔ بر تو گردہ گوں موکل آمدے، عقل بایستے گزیشاں کم زدے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارا مالک اگر تم کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہی بھیجے اور سپاہی یہاں تک بھی پہنچ جائیں تو تم چھپ کر بیٹھ جائیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے۔ لوگ تو ایسے وقت پر جھوٹ بولتے ہیں اور چھپ کر بیٹھنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بناتے ہیں۔ اب یہاں حالت یہ ہے کہ وہ تم تک پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے اور تم خود اپنے آگے بڑھ کر اس کے پاس جانا چاہتے ہو۔ چوں موکل نیست برتو ہیچکس، اس چے بستہ گشت برتو پیش و پس۔ کوئی شخص تم کو ڈھونڈنے پر مقرر نہیں ہے، یہاں پر تمہارے پکڑے جانے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ پھر کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اس کو کہتے ہیں آگا پیچھا بند ہو جانا۔ کیا تمہارا آگا پیچھا بند ہو گیا ہے؟ عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ کیوں ایسی حرکت کر رہے ہو؟ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں جو ان کے دوستوں نے اس عاشق کو نصیحت کے طور پر بیان کی تاکہ اس کا دل کسی طریقے سے پلٹ جائے۔ سب کی باتیں اس عاشق نے سنی، اس کے بعد پھر اپنا جواب دیا ان لوگوں کو۔ کیا جواب تھا وہ انشاءاللہ ہم ایپیسوڈ نمبر 101 میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی پیروی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش